اس کی تصدیق اپنے سوالوں کے جوابات آپ کتابوں میں ڈھونڈیں، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے نئی نسل کی، نہ انہیں کوئی زبان سکھانے والا ہے، نہ کوئی انہیں جو ہے عروض سکھانے والا ہے، نہ کوئی ان کو شاعری کی تکنیک سکھانے والا ہے. تو ایسی صورت میں میں گلہ نہیں کرتا نئی نسل کے لوگوں سے، بلکہ میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں. اچھا فراز صاحب، یہ جو ہمارا ہزاریہ بدلا ہے، یعنی 2000 کے بعد سے یہ صورتحال ابتر ہوئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ گریجولی یہ ڈاؤن فال آیا؟ سوال گریجولی آیا. وہ مجھ سے ایک مرتبہ میرے ایک بہت مشہور دوست تھے، بہت شہید ہو گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس زوال کا سبب کیا ہے. یہ سب باتیں انہوں نے کی، اس طرح کی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں. میں نے کہا جناب ہمیں ہوس سے زر کھا گئی، اس شہر کو ہوس سے زر کھا گئی. سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، جو کیپٹلسٹ نظام ہے، یہ تخلیق کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ میرا فقرہ نہیں ہے، یہ کارل مارکس کا فقرہ ہے. اس کے مرنے کے بعد جو اس کی ڈائریاں دریافت ہوئی، اس میں جو مختلف اقتباسات تھے، تحریریں تھیں، وہ اردو میں ترجمہ ہوئی، وہ میں نے دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ، اور اس کے علاوہ بھی اس نے کئی جگہوں پہ اس سے ملتی جلتی باتیں لکھی. اس نے کہا کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام نفرت پہ قائم ہے، مسابقت پہ قائم ہے، مقابلے پہ قائم ہے. آپ ملٹی نیشنل میں آپ کو نمبر 1 ہونا ہے، آپ کو کامیاب ہونا ہے، آپ کو انسانوں کے سروں پہ پاؤں رکھتے ہوئے عظمت کی جو ہے وہ چوٹی سر کرنی ہے، اس کے بام پہ آپ کو جا کے کھڑے ہو جانا ہے. اور سرمایہ دارانہ نظام آپ سے یہ نہیں پوچھتا یہ آپ نے کیسے حاصل کیا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے وہ رزلٹ اورینٹڈ ہے. وہ دیکھتا ہے آپ کا 2000 گز کا مکان ہے خیابان شجاعت، آپ کے پاس 2.5 کروڑ کی گاڑی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کیسے حاصل کیا. جو مورل ویلیوز ہیں وہ سرمایہ دارانہ نظام میں موجود نہیں ہے. اس خلا کو سرمایہ دارانہ نظام جانتا ہے. تو سرمایہ دارانہ نظام کے جو لبرل کیپٹلزم جس کا نام رکھا گیا نا، جس کا پہلے نام نیو ورلڈ آرڈر تھا، پھر بعد میں اس کا نام لبرل کیپٹلزم رکھا گیا. تو لبرل کیپٹلزم کے دانشوروں کو پتا تھا کہ ہمارے پاس اخلاقی کوڈ آف ایتھکس نہیں ہے، ہمارے پاس اخلاقی ضابطہ موجود نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو ہیومن رائٹ سے بھرنے کی کوشش کی. وہ مر گیا تو موم بتی جلا رہے ہیں، تو وہ جو ہے سول سوسائٹی کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے بھی نیکی کو فروغ ہوتا ہے، اس سے بھی مظلوموں کی مدد ہوتی ہے، لیکن آپ اس خلا کو پر کر رہے ہیں جو بیسک اخلاقیات کا کے نہ ہونے سے جو خلا پیدا ہوا. مذاہب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مذاہب نے جو انٹرنیشنل کوڈ آف ایتھکس تھا اس کو اڈاپٹ کیا اور اس کو خدا کی رضا سے جوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی قرآن نے یہ بتائی کہ ہم نے تم کو مکارم اخلاق کے لیے بھیجا، مکرمت، عظمت، اخلاق کی بلندی کے لیے، لوگوں کے اخلاق بہتر کرنے کے لیے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے نا، اس نے ہمارے اندر پیسے کی محبت. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، مولا کائنات نے بھی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیسے کو اپنی تجوریوں میں جگہ دینا، اپنی جیبوں میں جگہ دینا، اپنے ہاتھوں میں جگہ دینا، لیکن اپنے دل میں جگہ نہ دینا. ڈونٹ فال ان لو وتھ منی، محبت نہ کرنا، محبت نہ کرنا. کیونکہ پیسہ جو ہے، زر جو ہے، آپ کو سہولت فراہم کرتا ہے، مسرت فراہم نہیں کرتا. مسرت تو انسانی رشتوں میں ہے. مسرت تو چھوٹا بچہ جو ہے جو اسکول جا رہا ہے سفید یونیفارم پہن کے، اس کو دیکھنے میں. مسرت تو ایک جو ہے شاخ پر کھلے ہوئے یوفوربیا کے پھول کو دیکھنے میں. مسرت تو ایک اچھے گیت سننے میں، یہ پرندے کی آواز، کوئل کی آواز سننے میں. ہاں، پرندوں کی نے کہا، پکاسو نے کہا کہ پرندوں کی آواز جو ہے، پرندوں کا گانا ہماری سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے. یعنی معنی پر تاثر کو فوقیت ہے. کیا بات ہے، جو ہے وہ میننگ پر فوقیت رکھتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ پیسے کی ہوس نے ہم کو کھا لیا. آپ دیکھیے جتنی تعلیم اس وقت دنیا میں دی جا رہی ہے، خود ہمارے ملک میں بھی، وہ ہم کو سرمایہ دارانہ نظام کا ایک پرزہ بنانے کے لیے دی جا رہی ہے. مسابقت کی فضا قائم کرتی ہے، بس آگے بڑھتے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کمپیوٹر میں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہیں، ہم جو ہے انجینئر بن رہے ہیں، ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں، ہم CA کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم وکیل بن رہے ہیں، ہم وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جس سے ہم پیسہ کما سکیں. ہماری تعلیم کا الٹیمیٹ مقصد، پہلا اور آخری مقصد ہے حصول زر. وہ تعلیم جو ہماری شخصیت کو بناتی تھی، جو ہمارے رویوں میں حسن پیدا کرتی تھی،
जो हमारे कैरेक्टर को चमका देती थी, वो तालीम गायब हो गई। वो तालीम सोशल साइंसेस में थी, आपने उसको तर्क कर दिया। लेकिन अब ये एहसास पैदा हो रहा है, मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं देखता हूँ ये एहसास पैदा हो रहा है कि हमें फ़लसफ़ा भी पढ़ना है, हमें नफ्सियात भी पढ़नी है, हमें वो उलूम हासिल करने हैं आर्ट्स के। अब आर्ट्स का नाम भी बदल देते हैं, कभी ह्यूमैनिटीज़ कर देते हैं, कभी सोशल साइंसेस, अब लिबरल साइंसेस रख दिया। तो बहरहाल जो भी नाम हो उसका, और क्या हूँ। तो बात क्या है, बात ये है कि जब तक आपके पास एक बड़ा रूहानी और माबादु तबियाती मकसद नहीं होगा, और वो जब ही होगा जब आप आरज़ुए ज़र से आज़ाद होंगे। मार्क्स ने ये भी लिखा है अपनी किताब में, उसने कहा खुशी के जो लम्हे हैं, खुशी के लम्हे वही लम्हे हैं जब इंसान पैसा कमाने की एक्टिविटी से बाहर होता है। बाहर होता है एक्टिविटी, वो मसरत के लम्हे हैं, वो मसरत के क्या लम्हे वाकई ऐसा नहीं है? वो मसरत के लम्हे नहीं है जब आप उसूल ज़र की अज़ियतनाक कोशिश में मुब्तला हो भूले जा रहे होते हैं। कैसी इबरत है, कैसी इबरत है ये कि इस कश्मकशे रिस्क में हम, शेर सुनिए, कैसी इबरत है कि इस कश्मकशे रिस्क में हम अपने ही रिस्क की खुराक हुए। क्या कहने, सुभान अल्लाह फरासा साहब, वाह 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 बस मुझे माफ कर गुफ्तगू समेट दिया। मुझे डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से नहीं, अल्लाह ताला आपको तूल हयात नसीब करे और इसी तरह से हम आपसे इस्तिफादा करते रहें और यूं ही ये महफिल सजी रहे हमारी और गाए बगाए हम यहाँ मिल के बैठते रहें इंशाअल्लाह। क्या कहना।